بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مواقیت الاحرام لا يصح الاحرام الا من المواقیت العشرہ۔ حج کو انجام دینا ہے یا عمرہ کو انجام دینا ہے، حکم شریعت یہ ہے کہ احرام کو مخصوص مقامات سے باندھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، اصل میقات تھا، یعنی وہ جگہ جو معین ہو، جو مشخص ہو۔ اپنی مرضی سے جہاں سے چاہیں احرام باندھ لیں، حج کا یا عمرہ کا، فرماتے ہیں نا، صرف وہیں سے باندھیں گے جو شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ خوب، اب یہ جو 10 جگہ معین ہیں کہ کس نے کہاں سے احرام باندھنا ہے، اس کے علاوہ صحیح نہیں۔ دلیل اس بات پر کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ حد کے یقیناً یہ میقات ہے؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں۔ 5 تو وہ ہیں جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما کر گئے کہ فلاں جگہ، فلاں مقام، فلاں علاقے سے آنے والوں کے لیے میقات ہے کہ یہاں سے احرام باندھیں۔ جو باقی ہیں اس پر بھی ہمارے پاس روایات معصومین موجود ہیں کہ جنہوں نے ان مقامات کے میقات ہونے کو بیان کیا ہے۔ بالکل آسان سی بات ہے، صرف ایک ایک حدیث ہوگی ہر ایک پر کہ کس جگہ کے میقات ہونے پر دلیل، حدیث، نص کون سی ہے، وہ انشاءاللہ ترتیب سے پڑھتے ہیں، کوئی باریک بات اس میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مواقیت الاحرام، یعنی احرام باندھنے کے مواقیت، گزارش کی ہے، مواقیت جمع ہے میقات کی، میقات اصل میں میقات یعنی وہ جگہ جو معین ہو، مشخص ہو۔ لا يصح الاحرام الا من المواقیت العشرہ، سوائے ان 10 مواقیت کے، لا يصح الاحرام الا من المواقیت العشرہ، ان 10 مواقیت کے علاوہ احرام صحیح نہیں۔ مراد کیا ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں کہ میں جہاں سے چاہوں احرام باندھ لوں، ایسا نہیں۔ وہ 10 کون سے ہیں؟ یہ مسجد الشجرہ، جو ہی مدینہ سے آج کل جتنے کافرے نکلتے ہیں وہ مسجد شجرہ مسجد بن گئی ہے، وادی عقیق، والجوفہ، یلملم، وقرن المنازل۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ کون سی جگہ کس راستے اور کس علاقے سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ حاضہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو 5 ہیں ان کو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشخص فرمایا لأہلہا، کہ فلاں علاقے والوں کے لیے فلاں میقات ہے۔ اس کے لیے بھی وَلِمَن يَمُرُّ عَلَيْهَا، اور ہر اس کے لیے جو بھی اس علاقے سے گزرے گا۔ یہ 5 ہو گئے۔ نمبر 6 وَمَكَّةَ لِإِحْرَامِ حَجِّ التَّمَتُّع، حج تمتع کا احرام مکہ ہے۔ ہم بھی سارے وہیں مکہ سے 8 ذی الحج کو یوم ترویہ جو ہوتا ہے اس دن احرام باندھ کے پھر اس کے بعد عرفہ کی طرف قافلے روانہ ہوتے ہیں۔ والمنزل الذي يكون دون الميقات الى مکہ، یا وہ شخص جس کا گھر میقات کی نسبت مکہ کے زیادہ قریب ہے، کہ میقات مکہ سے دور ہے اور اس کا گھر نزدیک ہے۔
فَإِنَّ لِصَاحِبِهِ الْإِحْرَامُ مِنْهُ، تو اس صاحب خانہ کا احرام اس کا وہی اپنا گھر ہوگا. تو یہ بھی ایک میقات ہو گیا. وَالْجِعْرَانَ لِأَهْلِ مکہ، مکہ والوں کے لیے جعرانہ یعنی حج کران جو افراد کرنا چاہتے ہیں. او من کان بحکم اہلہا، یا مکی نہیں لیکن حکم مکی میں ہے. حکم مکی میں کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں هو المجاور لہا، کہ جو مکہ میں رہائش پذیر ہوتا ہے بعد سنتین، جب 2 سال اس کو پورے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی مکی لوگوں کے حکم میں آ جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَمُحَاذَاتُ مسجد شجرہ، اور میقات مسجد شجرہ کے محاذی مقابل. ٹھیک ہے جی، کہ ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ وہاں سے مسجد شجرہ اور یہ آمنے سامنے برابر بہی مانا کہ وہ اس سے آگے نہیں ہے. مدینے سے نکلا 2 راستے ہیں، ایک سیدھا مسجد شجرہ جا رہا ہے، ایک فرق کرو ادھر سے جا رہا ہے. تو ادھر سے جب وہاں پہنچے کہ جو برابر ہو جائے، محاذی ہو جائے مسجد شجرہ کے، اس کی بات ہو رہی ہے. لمن اقام بمکہ شہرا، جو مکہ میں 1 مہینہ گزارے، ثم اراد الحج، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ میں حج کروں، من غیر طریق اہل المدینہ، اور اس راستے پہ نہیں آ رہا کہ جس سے روٹین میں مدینے کے لوگ آتے ہیں اور لے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسجد شجرہ کے محاذی آئے گا، یعنی جتنا مدینہ سے مسجد شجرہ کا فاصلہ ہے اسی کا آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. یا مکہ سے اگر واپس جاتا ہے اور پھر وہاں پہنچ جائے کہ جو محاذی ہو، مقابل ہو مسجد شجرہ کے، ٹھیک ہے، احرام باندھ لے گا. آخری ہے وَأَدْنَى الْحِلِّ احرام المفردہ، عمرۃ المفردہ، جو شخص عمرہ مفردہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے میقات ہے ادنی الحل، یعنی حدود حرم سے. انشاءاللہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بڑے بڑے سائن بورڈ بہت بڑے بڑے لکھا ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے بدایت الحرم، یعنی جہاں سے آگے حدود حرم شروع ہو گیا. تو ادنی الحل یہ ہوتا ہے کہ اس حدود حرم سے باہر نکلو. خوب لمن مکہ، لمن ہوا بے مکہ، جو مکہ میں بندہ رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عمرہ مفردہ کرے. یہ جو ہمارے حاجی صاحبان جاتے ہیں جس میں وہ جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے 2 عمرے کیے، 3 عمرے کیے، 4 عمرے کیے، تو ظاہر ہے دوسرے جو اضافی عمرے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ادنی الحل یعنی حدود حرم سے باہر نکلتے ہیں. وہ وہاں پر مسجد تنعیم ہے تقریباً، وہ ادنی الحل ہے. خوب آسان سی باتیں ہیں. فرماتے ہیں والمستند فی ذلک، دلیلیں جو آپ نے میقات ذکر فرمائے ہر ایک کے میقات ہونے پر، اور اور یہ فلاں لوگوں کے لیے میقات ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ بالکل آسان. فرماتے ہیں اما الخمسۃ الاولی، جو پہلے 5 میقات تھے، مسجد شجرہ، وادی عقیق، جحفہ، یلملم اور قرن المنازل، فَتَدُلُّ عَلَىٰ كَوْنِهَا مَوَاقِيتِ، ان کے میقات ہونے پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ روایت صحیح ہے معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے. فرماتے ہیں من تمام الحج والعمرہ ان تحرم من المواقیت التي وقتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حج اور عمرہ کے احکام میں سے یہ ہے کہ یعنی حج اور عمرہ تب صحیح ہوگا کہ آپ احرام باندھیں ان مواقع سے جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین فرمایا تھا. لا تجاوزها الا وانت محرم، ان سے تجاوز نہ کرو، میقات سے آگے نہ بڑھو مگر یہ کہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی بغیر احرام کے میقات سے گزرنا درست نہیں ہے جو مکے جانا چاہتا ہے. فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ، پیغمبر نے اہل عراق کے لیے، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عراق، حالانکہ اس زمانے عراق نامی کوئی ملک تھا نہیں، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ اہل عراق کے لیے جو میقات ہے وہ ہے العقیق من قبل اہل العراق، جو اہل عراق ہیں جو ان کے لیے وادی عقیق ہے. ووقت اہل یمن، اور اہل یمن کے لیے مشخص فرمایا یلملم کو. ووقت اہل طائف، اہل طائف کے لیے
مشخص فرمایا قرن المنازل کو، وقت اہل المغرب جو مغرب کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مشخص فرمایا، معین فرمایا الجحفہ، جحفہ یہ جدہ کے قریب ہے، وہیا مہیا، اور اسی جگہ کو مہیا بھی کہتے ہیں، ووقت اہل المدینہ، اہل مدینہ کے لیے مقرر فرمایا، معین فرمایا ذی الحلیفہ، ومن کان منزلہ خلف هذه المواقیت، اور فرمایا کہ جس کا گھر ان میقات کے پیچھے ہو، مراد کیا کہ میقات ادھر رہ جائے اور گھر ان کا مما یلی مکہ تھا، مکہ کی طرف ہو، فوقتہ منزلہ، تو پھر اس کا میقات اس کی اپنا گھر ہے، یا فوقتہ منزلہ، اس کے اپنے گھر کو اس کے لیے معین فرمایا۔ خوب، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت صحیحہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس علاقے کے لوگوں کے لیے کس جگہ کو میقات قرار دیا، ایک نقل کیے بغیر من روایات الکثیرہ، اور بھی بہت ہیں۔ یہاں ایک نقطہ فرماتے ہیں وَهُنَاكَ كَلَامٌ أَنَّ ذَا الْحُلَيْفَةَ بِتَمَامِهِ میقات۔ انشاءاللہ جب آپ مدینہ سے جائیں گے تو عام طور پر بسیں یا پرائیویٹ گاڑیاں، وہ ساری مسجد، بہت بڑی مسجد اب تو خیر بن گئی ہے، تو وہاں پر ایک بحث ہے کہ آیا پورا علاقہ جو ذو الحلیفہ کا علاقہ ہے، آیا وہ پورا علاقہ میقات ہے یا خصوص مسجد شجرہ، یا نہ اس علاقے میں سے فقط مسجد شجرہ وہ ہے، او ہما مترادفان، یا نہیں یوں کہیں کہ مسجد شجرہ اور ذو الحلیفہ بس مترادف ہیں، ایک ہی جگہ ہے، یعنی اس سے باہر کوئی اور ایریا ہے ہی نہیں، تو ان میں سے میقات کون سی جگہ ہے؟ فرماتے ہیں لکل من الاحتمالات الثلاث شواہد، ہر بہت ساری روایات میں احتمال ہر طرف جاتا ہے، یعنی بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پورا علاقہ ذو الحلیفہ کا میقات ہے، بعض سے لگتا ہے کہ نہیں فقط مسجد شجرہ والی جگہ، بعض کہتے ہیں نہیں مترادف ہیں، کوئی اس سے اضافی ایریا ہے ہی نہیں۔ خوب، آیت اللہ اس سے آگے گزر گئے کہ یہ اتنا اہم نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہاں آپ جائیں گے تو مسجد شجرہ موجود ہے، ہر کوئی وہیں سے آرام بنتا ہے۔ خوب، لیکن اگلی بات ایک مزیدار کی فرماتے ہیں وَيَجْدَرُ الْالْتِفَاتِ إِلَى مَا لَمَّحَتْ لَهُ صَحِيحًا، لیکن لائق توجہ ہے کیا جس کی طرف اس صحیحہ نے اشارہ فرمایا، مزیدار بات ہے، توجہ کے قابل ہے، وہ کیا کہ ان توقیت المواقیت المذکورہ لأہل الآفاق من قبل النبی، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور دور دراز مختلف ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ان مقامات کو میقات قرار دینا، حین لم یکن للاسلام اثر فیہا، جبکہ ابھی تک ادھر اسلام پہنچا ہی نہیں تھا، اور پیغمبر ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے لیے یہ میقات ہوا من دلائل النبوہ، یہ دلائل نبوت میں سے ہے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ اسلام کہاں کہاں جائے گا اور کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے، اب بھی وہاں اسلام پہنچے ہی نہیں تھا کہ پیغمبر نے پہلے بتا دیا کہ فلاں علاقے والوں کے لیے فلاں میقات اور فلاں علاقے والوں کے لیے، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق پر ایک بہترین دلیل ہے۔ خوب، اگلی بات اما انہا لا تختص باہلہا بل لکل من یمر علیہا، کہ یہ جو میقات ہیں اگرچہ روایت میں ہے کہ یہ فلاں فلاں کے لیے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ مدینے والوں کے لیے ہی مسجد شجرہ ہے، نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو یہاں سے گزرے گا یہ اس کے لیے میقات ہے، یعنی فقط اس لوگوں کے لیے مختص نہیں ہے، جو بھی وہاں سے گزرے گا بس اس کے لیے میقات ہے۔ اس کی دلیل فرماتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے لے صحیحت صفوان بن یحییٰ عن ابی الحسن الرضا، روایت صحیح ہے، صفوان ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وقت المواقیت لأہلہا، مواقیت کو مشخص فرمایا ان اہل مواقیت کے فلاں علاقے والوں کے لیے، فلاں علاقے میں بھی مختلف علاقوں کے لیے مختلف میقات مقرر فرمائے، اور آگے فرمایا وَمَنْ عَطَى عَلَيْهَا، اور ہر اس کے لیے بھی وہ میقات ہے جو وہاں آئے گا من غیر اہلہا، چاہے وہ وہاں کا رہنے والا۔ اب ہم لوگ پاکستان سے فرق کرو، ہماری فلائٹ مدینے کی ہو تو ہم بھی مسجد شجرہ سے احرام باندھتے ہیں، اس لیے کہ وہ مختص نہیں کہ صرف مدینے والے باندھ سکتے ہیں، نہیں، مدینے والوں کے لیے اور ہر وہ شخص جو اس راستے سے وہاں سے گزرے گا اس کے لیے وہ میقات ہے۔ اما ان میقات مکہ میقات حج تمتع، فرماتے ہیں اگلی بات کہ مکہ حج تمتع کا احرام ہے، وہ میقات ہے۔ ہم نے کہا کہ جس نے حج تمتع کرنی ہے، چونکہ حج تمتع میں عمرہ پہلے ہوتا ہے، حج بعد میں ہوتی ہے، تو اس حج کا احرام پھر 8 ذی الحج کو تقریباً باندھتے ہیں۔ حج تمتع کا میقات مکہ ہے۔ دلیل لا خلاف فیہ بین المسلمین، اول تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے دار متفقن علیہ ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، اور پھر ہمارے پاس دلیل روایت صحیح ہے عامر بن حریث سیرفی، امام نے فرمایا، وہ راوی کہتا ہے قلت لعبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا من این احل بالحج، جناب میں حج کا آغاز کہاں سے کروں؟ احل آغاز، پیچھے بھی لفظ آیا تھا کہ احل یعنی مراد آغاز ہوتا ہے، چونکہ احلال کا لغوی معنی ہوتا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آواز کو بلند کرنا، چونکہ وہ آغاز حج ہوتا ہے تو یہ اس معنی میں استعمال۔ میں اپنی حج کا آغاز کہاں سے کروں؟ فرمایا ان شئتا من رحلک، چاہے تو اپنی سواری سے کر لے، و ان شئتا چاہے تو مسجد الحرام سے کر لے، و ان شئتا من الطریق چاہے تو راستے سے۔ یہ دلیل ہے کہ مکہ ہی اس کا میقات ہے، جہاں سے اس کا جی چاہے وہ مکہ سے باندھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اما ان من کان منزلہ دون المیقات، جو ہم نے اگلی بات کی کہ جس بندے کا گھر میقات کی نسبت مکہ کے زیادہ قریب ہو، فہو من میقاتہ، تو اس کا اپنا گھر ہی اس کے لیے میقات ہے۔ فدلت علیہ صحیحۃ معاویہ، یہ پیچھے تھا، امام نے فرمایا من کان منزلہ خلف ہذہ المواقیت مما یلی مکہ، ٹھیک ہو گیا، دلیل موجود ہے۔ اما ان الجعران میقات لما ذکر، ہم نے کہا کہ جعرانہ جو ہے جگہ کا نام ہے، یہ مکہ سے طائف کا جو راستہ ہے نا، اس راستے میں جگہ کہتے ہیں، تقریباً کہتے ہیں کہ وہی 7 میل 7.5 میل 8 میل کا دور ہے مکہ سے طائف کے راستے میں، ایک جگہ کا نام ہے۔ ہم نے کہا کہ جو مکہ والے حج قران و افراد کرنا چاہتے ہیں وہ جعرانہ سے میقات باندھ سکتے ہیں۔ کوئی دلیل؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے فتدل علیہ صحیحۃ عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابی عبداللہ، روایت صحیح ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ اس نے سوال کیا انی ارید الجوار بمکہ تھا کہ جناب میں مکہ کے قریب ہوں، فکیف اثناء، اب کیا کروں کہ میں تو اس کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اذا رأیت الہلال ہلال ذی الحج، جو ہی تم ذی الحج کا چاند دیکھے، یہ نظر ہے، فخرج الی الجعرانہ، تو جعرانہ جگہ کا نام ہے، اتر نکل جا، فحرم منہا بالحج، اور وہاں سے تو اپنا حج کا احرام باندھ لے۔ پس فإنها تدل علی ان ذلک وظیفۃ اہل مکہ، اس کا مطلب ہے کہ مکہ والوں کا فرض یہی تھا، اور وتسری الی غیرہم بالمجاورہ، ٹھیک ہے جی، یعنی جو بھی پھر مکہ میں رہنا چاہتا ہے یا وہ ہوگا، جو مکے والوں کا ہے وہ دوسروں کا حکم بھی یہی ہوگا، لہذا جعرانہ کے لیے میقات ہونے پر یہ دلیل موجود ہے۔ وہ ایک شخص کے لیے حکم تو نہیں تھا، وہ سب کے لیے تھا جو بھی مکہ میں رہتے ہیں۔ اگلی بات کہ وہ شخص مکی شمار ہوگا جو 2 سال پورے کر لے، اس سے پہلے وہ مکی شمار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں امت تحدید بسنتین
فہول مشہور، 2 سال والی بات مشہور ہے۔ مشہور فقہا کہتے ہیں جب انسان مکہ میں رہتے ہوئے 2 سال پورے کر لے گا اپنے قیام کو تو جا کر وہ مکی شمار ہوگا، پھر اس پر مکی والے احکام ہوں گے۔ فرماتے ہیں مشہور بھی ہے وَيُمْكِنُ اسْتِفَادُ، اور پھر ہمارے پاس ایک روایت صحیح ہے، عمر بن یزید کہتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المجاور بمکہ، مکہ میں رہنے والا یتمتع بالعمرۃ الی الحج، وہ عمرہ سے حج کی طرف جائے گا۔ مراد کیا؟ اس پر حج تمتع ہوگی، کب تک؟ الی سنتین، 2 سال تک۔ فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَيْن، لیکن جب وہ 2 سال سے تجاوز کر جائے گا، کانا قاتنن، قاتن کہتے ہیں ساکن کو، مقیم کو، یعنی 2 سال پورے ہوں گے تو گویا وہ مقیم مکہ، بالفاظ دیگر وہ پھر مکی شمار ہوگا، پھر اس پر مکی لوگوں کے احکام ہوں گے۔ اگرچہ فرماتے ہیں وفی بعض الروایات التحدید بسنہ، اگرچہ بعض روایات میں 1 سال کی حد بھی ہے کہ جو 1 سال پورا کر لے، لیکن الاعراض المشہور عنہا، لیکن مشہور علماء نے 1 سال رہائش والی روایات سے اعراض کیا، یعنی ان کو اعتنا میں نہیں لیا، ان پر عمل نہیں کیا۔ پس جب نہیں کیا تکون ساقطۃ الاعتبار، لہذا وہ روایات حجیت پر پوری نہیں اتریں گی۔ ہاں بناء علی تمامیت کبری ذالک، اگر ہم اصول الفقہ میں اس بات کے قائل ہو جائیں روایات کے باب میں کہ جس روایت سے مشہور اعراض کر لیں پھر وہ حجت نہیں رہتی، تو پھر اس بنیاد پر ہم یہاں کہہ سکتے ہیں۔ خوب، اور ایک بات ہم نے کی تھی کہ جو بندہ مکہ سے آ رہا ہے فرض کرو اور مسجد شجرہ نہیں جا رہا، تو جو جگہ مسجد شجرہ کے محاذی ہے، مقابل ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں تو بالکل میرے مقابل مسجد شجرہ ہے، وہ اس کے لیے میقات ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں فقد دلت علی کونہا میقاتن، اس کے میقات ہونے پر دلالت کی ہے روایت صحیح ہے عبداللہ بن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کیا کہ من اقامہ بالمدینہ شہران، کہ جو بندہ پورا مہینہ مدینہ میں رہتا ہے، وہو یرید الحج، اور وہ اس کا پرام بن گیا، ارادہ کر لیا کہ میں حج کرتا ہوں، ثم بدا لہ ان یخرج من غیر طریق اہل المدینہ الذی یاخذونہ، بدا پھر اچانک اس کا پرام بنا کہ میں اس راستے پر نہیں جاتا جس راستے پر روٹین میں مدینہ کے لوگ جاتے ہیں، میں اس راستے نہیں کسی اور راستے سے جاتا ہوں۔ تو فرمایا فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِن مَّسِيرَةِ 6 أَمْيَالٍ، اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ سے نکلتے ہوئے 6 میل تک جب پہنچے تو وہاں پر اپنا احرام باندھے۔ کیوں 6 میل؟ فَيَكُونُ بِحِذَاءِ شَجْرَةٍ، اس لیے کہ اگر وہ مدینہ سے نکلے گا 6 میل تو 6 میل کا ایریا ایسا ہے کہ وہاں پر وہ مسجد شجرہ کے محاذی شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، حذاء شجرہ یعنی شجرہ من البیداء، بیداء علاقہ ہو گیا، شجرہ وہ مخصوص جگہ ہوگی جس کو ہم مسجد شجرہ کا نام دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَقَدْ ذَهَبَ الْمَشْهُورُ، مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حکم فقط مسجد شجرہ کے محاذی کے لیے نہیں ہے بلکہ الی کفایت المحاذات لأی میقات، اگر کوئی بندہ خود میقات پر پہنچ گیا تو فابیا، اگر کوئی ایسا راستہ ہے، ایسا روڈ لیا ہے کہ خود میقات پر نہیں گیا تو پھر محاذی میقات جو بھی جگہ ہوگی، کسی بھی میقات کی محاذی ہوگی وہ کافی ہے۔ کیوں؟ لحمل محاذات مسجد شجرہ الوارد فی الصحیحہ، چونکہ اس روایت جو مسجد شجرہ کی بات ہے یہ فقط بطور مثال ہے، ٹھیک ہے جی، ورنہ کسی بھی میقات کے محاذی جگہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، اور اسی طرف اشارہ کیا صاحب عروۃ الوثقیٰ عبداللہ یزدی نے۔ آخری بات، آخری میقات کیا تھا؟ کو جو بندہ مکہ میں رہتا ہے، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں باہر کے عمرہ مفردہ کرنا ہے تو اس کے لیے میقات ہے ادنی الحل، یعنی حدود حرم سے باہر نکلے،
تو بس وہی اس کا میقات ہے، حرم سے حدود حرم سے باہر نکل جائے۔ جیسے میں نے گزارش کی، آپ جس روڈ پر بھی مکہ میں جائیں گے بڑا بڑا سائن بورڈ لگے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ بدایت الحرم، یعنی یہاں سے حدود حرم شروع ہے۔ تو جب اس جگہ سے باہر نکلیں گے تو وہ حرم نہیں ہوگا، وہ ہل ہوگا، اس کہتے ہیں ادنی الہل، یعنی تھوڑا سا باہر نکلیں۔ اما ادنی الہل میقات لما ذکر فتدل علیہ صحیحۃ جمیل بن دراج، وہ کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، عن المرأۃ الحائض، کہ ایک خاتون ہے جو حالت حیض میں ہے، اذا قدمت مکہ تا یوم الترویہ، وہ بیچاری مکہ میں آئی تو 8 ذی الحج کو اس کو ایام شروع ہو گئے۔ امام نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، تمضی کما ہے یا الی عرفات، اب اسی حالت میں اس کو چاہیے کہ وہ عرفات چلی جائے، فتجعلھا حجۃ، اپنی حج کو انجام دے، ثم تقیم، اور پھر واپس آ کر قیام کرے، حتی تطہر، جب تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر فتخرج الی التنعیم، اب وہاں پر بھی بہت بڑی مسجد ہے، جتنے بھی ہمارے حاجی جاتے ہیں یا عمرے کے لیے اس کو مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں، مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ پرانی لغت میں مسجد تنعیم تھا، اور مسجد عائشہ نیا نام اس رکھا ہے کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی وہاں سے احرام باندھا تھا، تو اس لیے اب اس کا نیا نام یہ رکھا ہے، ویسے مسجد تنعیم پرانا قدیمی نام ہے۔ فتخرج علی التنعیم، لہذا وہ وہاں سے، اس زمانے شاید مسجد نہیں ہوگی، اس علاقہ جگہ کا نام تنعیم ہوگا، تنعیم کی طرف نکل جائے، اب مسجد بن گئی ہے، فتحرم، وہاں سے اپنا احرام باندھے، وتجعلھا عمرہ، اور پھر اس کے بعد اپنے عمرے کو انجام دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ قال ابن ابی عمیر، ابن عمیر کہتا ہے کہ کما صنعت عائشہ، تو کہ جناب عائشہ نے بھی اسی طرح ہی کیا تھا، وہیں سے احرام باندھا تھا، شاید اسی وجہ سے اس مسجد تنعیم کا نام مسجد عائشہ اب وہاں سعودی عرب میں مشہور ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ موردھا وان کان هو العمرۃ المفردہ، اگرچہ یہ حدیث حج افراد کے بعد عمرہ مفردہ کے بارے میں آئی ہے کہ حج افراد کے بعد جو عمرہ مفردہ کیا جاتا ہے وہ اس تنعیم سے، ادنی ہل سے کیا جا سکتا ہے، اگرچہ روایت اس مقام کے بارے میں ہے، لیکن فرماتے ہیں یمکن اثبات التعمیم، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقط اس عمرے کی بات نہیں جو حج افراد کا عمرہ ہوتا ہے، بلکہ مطلق عمرہ مفردہ کے لیے ادنی الہل میں جا سکتے ہیں، تنعیم سے باندھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ لخروج الی غیر التنعیم من نکات ادنی الحل بصحیحۃ عمر بن یزید عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اس لیے کہ امام نے فرمایا من اراد ان یخرج من مکہ، جو بھی شخص چاہتا ہے کہ وہ مکہ سے نکلے عمرہ کے لیے، فرماتے ہیں احرم من الجعرانیہ، تو وہ احرام مکہ سے نکل جعرانیہ سے باندھے، اس کی مرضی، حدیبیہ سے باندھے، اس کی مرضی، او ما اشبہہما، چونکہ یہ دونوں جگہیں حرم کی حدود سے باہر ہیں، فرمایا یا جو بھی ان کے مشابہ ہو، تو اب ظاہر واضح ہو گیا، اس کا مطلب ادنی الحل میں کسی بھی روڈ میں حدود حرم سے باہر جا کر آپ احرام باندھ سکتے ہیں مطلق عمرہ مفردہ کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔